سنتے ہیں اردو میں خصوصی اپڈیٹ۔ غیر قانونی طور بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں پاکستان سے آنے والی خواتین بے وطن زندگی گزار رہی ہیں۔ کشمیریوں سے شادی کرنے والی خواتین مودی انتظامیہ کے ناروا سلوک کے سبب جموں و کشمیر میں انتہائی مشکل حالات کا سامنا کرنے پر مجبور ہیں۔ 2010 میں مقبوضہ کشمیر کے اس وقت کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی باز آبادکاری پالیسی کے تحت اپنے بچوں سمیت مقبوضہ کشمیر آئی تھیں اور ان کو اس وقت بھارتی شہریت اور دیگر سہولیات کی یقین دہانی کروائی گئی تھی۔ تاہم بعد میں انہیں نہ تو شہریت دی گئی اور نہ ہی اس کے بعد انہیں پاکستان جانے کے لیے سفری دستاویزات فراہم کی گئیں۔ کشمیریوں سے شادی کرنے والی تقریباً 350 پاکستانی خواتین مقبوضہ کشمیر میں پھنسی ہوئی ہیں۔ سفری دستاویزات نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے والدین سے ملنے پاکستان نہیں جا سکتی۔ بھارتی حکومت کی نام نہاد آبادکاری کی پالیسی ان پاکستانی خواتین کے لیے دھوکہ دہی ثابت ہوئی ہے اور وہ اس دن کو اپنے لیے بربادی کا دن تصور کرتی ہیں جب انہوں نے بھارتی حکومت کی دھوکہ دہی کا شکار ہو کر مقبوضہ کشمیر میں قدم رکھا تھا۔ کشمیریوں سے شادی کرنے والی یہ پاکستانی خواتین پاکستان واپسی کے لیے باقاعدگی سے سری نگر میں احتجاج کرتی ہیں۔ گزشتہ دنوں ایوان صحافت سری نگر میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سابق مجاہدین کی بیویوں نے حالیہ حیدر پورہ جعلی مقابلے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ کشمیر کی موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے وہ شدید خوف کا شکار ہیں اور شناخت نہ ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ کچھ بھی کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ یا تو انہیں شہریت دی جائے یا پھر سفری دستاویزات فراہم کی جائیں تاکہ وہ پاکستان جا سکیں۔ مقبوضہ کشمیر میں پھنسی پاکستانی خواتین شدید نفسیاتی دباؤ کا شکار ہیں اور ان خواتین کی حالت زار انسانی ضمیر کے لیے ایک چیلنج ہے۔ ان خواتین کے مسائل کو فوری طور پر حل کرنے کی ضرورت ہے۔ انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیموں کو چاہیے کہ مقبوضہ کشمیر میں پھنسی سابق مجاہدین کی ان بے شناخت پاکستانی بیویوں کے لیے آواز اٹھائیں۔